بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اللہ کی اس سرزمین پہ ہر جگہ بظاہر شکل سے تو ایک جیسے لوگ پائے جاتے ہیں، پر ان سے جڑی باتیں مختلف ہوتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے مجھے دبئی اور ابوظہبی کے اپنے وزٹس کے دوران دبئی سے ذرا دور انٹرنیشنل سٹی جانے کا اتفاق ہوا. یہاں ہمارے پرانے دوست سلیم شہزاد، ان کا بزنس ہے، ان کی اہلیہ وہاں ماشاءاللہ ایک بہت اچھا ہوٹل چلاتی ہیں، خود ان کا اسٹیٹ کا بزنس تھا. وہاں سے واپسی پہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ یہ سارا شہر یعنی انٹرنیشنل سٹی، اس میں ساری قوموں کے لوگ آباد ہیں. دبئی سے ذرا ہٹ کے، لیکن وہاں بہت ہی یہاں سے سڑکیں بہت کھلی آسودہ اور وہ پورا پلینڈ ایک سٹی ہے. انہوں نے کہا جب یہ بننا شروع ہوا تو تب میں یہاں آیا اور تب میں ویلڈنگ کا کام کرتا تھا. پھر ہولے ہولے میں نے سپروائزر بنا، پھر میں نے وہ جو پلانٹ تھا اس کا حصہ دار بنا اور پھر میں اس کا مالک بن گیا. میں نے اس دوران اپنے بچوں کو کوئی 20-25 سال پہلے پاکستان سے وہاں بلا لیا اور وہ میرے ساتھ رہنے لگ گئے. جو میں نے ولا لیا وہ بھی بہت خوبصورت تھا، بہت اچھا تھا اور میں سارا دن مصروف رہتا تھا. اچھا، جب وہ کہانی سنا رہے تھے تو یہ جو ماتھے کی لائنیں ہوتی ہیں یہ بھی کہانی سناتی ہیں، یہ جو آپ کی آنکھیں اور پلکیں ہوتی ہیں یہ بھی کہانی سناتی ہیں، اور یہ جو اندر کا دل کا درد ہوتا ہے وہ بھی آنسوؤں کے ذریعے دونوں آنکھوں سے بہتا ہے. اور اگر دل میں زخم ہو تو پھر آپ کی زبان بھی کانپتی ہے، پھر آپ کا جسم بھی کانپتا ہے اور پھر آپ سے اپنی بات بھی کہی نہیں جاتی. اس بزرگ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کس لمحے میری بیوی اور میری بیٹیوں کے دل میں لالچ نے، اسے کہتے ہیں گھر کرنا، گھر بنا لیا اور ان کی زندگی میں سوائے مجھے لوٹنے کے اور مجھ سے پیسہ بٹورنے کے اور مجھ سے سہولتیں لینے کے کچھ اور ترجیح نہیں تھی. ان کی کوئی 3 بیٹیاں تھیں اور 3 ہی ان کے بیٹے تھے. بیٹے انہوں نے اپنے 2 پاکستان بھیجے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے، ایک بیٹا وہاں تھا پر وہ چھوٹا تھا. پر اس دوران اس گھر پہ جو غلبہ تھا ان کی اہلیہ کا تھا اور ظاہر ہے اس کے بعد ان کی بیٹیوں کا تھا. وہ اس قدر بدتمیزی کرتی ان کے ساتھ، اور میں نے ان سے کہا کہ جب وہ بدتمیزی آپ سے کرتی تھیں، تو تڑاک بھی کرتی تھیں، سم ٹائم آپ پہ مل کے آپ کو وہ گھیر لیتی تھیں، آپ سے پیسے آپ کی جیبوں سے نکال لیتی تھیں اور آپ اپنے آپ کو ایک مطلب بے عزتی والی کیفیت میں لے جاتے تھے، تو کیا آپ ان کو روک نہیں سکتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس شخص نے زمین کے اوپر پڑے ہوئے بے وقت کاغذ سے عروج پایا ہو، مقام بنایا ہو اور لوگ اس کو جانتے ہوں کہ 25-30 سال سے یہاں پہ ہے، اب تو ان کو 40 سال وہاں ہونے والے ہیں، اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی عزت کے لیے بہت سی جگہوں پہ رک جاتے ہیں اور بہت سی جگہوں پہ آپ اپنی گھر میں سوچتے ہیں کہ یہ بات باہر نہ جائے، لیکن سم ٹائم یہ بھی ہوتا کہ وہ خاتون اور ان کی بچیاں ان کے دفتر پہنچ کے بھی بدتمیزی کرتی ہیں اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتی ہیں ان کے سٹاف کے سامنے، اور وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. خاتون حضرات، ہم نے عام طور پہ یہ دیکھا کہ وہ خاتون، ہماری تو جتنی خواتین بیچاری یہاں ہیں ان کے ساتھ رگڑے کی کہانیاں ہوتی ہیں کہ میاں نے ڈانٹا، میاں نے بد زبانی کی، میاں نے بد کلامی کی. پر یہ جو اس طرح کے کیسز میرے پاس چند ایک، بہت زیادہ نہیں ہیں، پر جو چند ایک کیسز آئے انہوں نے مجھے بھی ہلا کے رکھ دیا. میں سوچتا تھا کہ اس خاتون کی ماں کو اگر ان کی بیٹی کی ویڈیو بنا کے دکھائی جاتی تو کیا انہیں کبھی احساس نہ ہوتا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی کتنی بری تہذیب کی، کتنی بری تربیت کی. جب یہ بات میں نے ان بزرگوں سے کہی تو انہوں نے کہا بیٹا کیا بات کرتے ہو، وہ جو کرتی تھی اس کی ماں اور اس کا بھائی یعنی بچوں کا ماموں بھی اس کا حصہ ہوتا تھا، چونکہ دے ہیو دا پلان کہ کس طور پہ اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جائے، اور ڈیزائر ان کی ہوتی تھی. کبھی کبھی ان کے منہ پہ بھی یہ بری بات آ جاتی تھی کہ پتہ نہیں یہ عروج تم پہ رہے یا نہ رہے، تو ہم تو ترسنا نہیں چاہتے. وہ اگر سفر کرتے تو بزنس کلاس میں سفر کرتے، وہ پاکستان میں آتے تو بہترین جگہوں پہ ان کو گھر لے کے دیا جاتا، ان کو بہترین گاڑی دی جاتی. اچھا، وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جتنا عرصہ جب تک میں کام کرتا رہا، جب تک میرے اعضاء مکمل طور پہ میرے ساتھ رہے، تو میں صرف یہ سوچ کے کہ یہ میرے فرائض میں سے ہے،
میں ان کے اوپر خرچ بھی کرتا رہا, کبھی میں نے ان کو احساس نہیں دلایا. لیکن میرے بیچ بیچ میں میری بیوی میرے ان پڑھ ہونے کا بھی مجھ کو تانا دیتی, وہ میری اس کمزور دنوں کا بھی مجھ کو تانا دیتی, وہ ہر انسانی زندگی میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے اس کا بھی تانا دیتی. اور مجھے کبھی اپنے گھر سے, انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے اتنی عزت اور اتنی رفت نہ دی ہوتی, مالی طور پہ یہ آسودگی نہ دی ہوتی, تو شاید میں اس دکھ کو انگیز بھی نہ کر پاتا. لیکن پھر خواتین حضرات اس سے برا یہ ہوا کہ ان بیٹیوں نے اور اس ماں نے 2-4 موقع پہ اپنی فرمائشیں پوری نہ ہونے پہ اپنے ہی باپ کو اور اپنے ہی میاں کو منہ بھر کے بد دعائیں دینا شروع کر دی کہ اتنے بڑے کام کا, اتنے بڑے کاروبار کا ہم کو کیا فائدہ, تم ڈوبو, تمہارا کام ڈوبے. یہ جو بد دعا کا لمحہ ہوتا ہے یہ بہت ہی ظالم ہوتا ہے, یہ سانپ کے زہر سے بھی زیادہ ظالم ہوتا ہے, یہ کسی بچھو کے زہر سے بھی زیادہ تیزی سے اثر انداز ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ اور اس کی کامیابیوں پہ اور اس کی خوشیوں پہ. اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا سب کچھ برباد ہو گیا. یعنی آپ سوچیں جو لاکھوں اور کروڑوں میں کام کرتے تھے, وہ اسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے بھی ترسنے والی کیفیت ہو گئی. سب لوگ جنہوں نے پیسے لینے تھے وہ دروازے پہ پہنچ گئے, پھر گاڑیاں بکیں, پھر جو اثاثے تھے وہ بکے, جو زیور انہوں نے بہت سارے لے کے, سونے کی اینٹیں لے کے رکھی تھی وہ بکی. اینڈ بالآخر ایک ایسا بدقسمت دن بھی آیا کہ جب وہ صاحب جیل چلے گئے. اور جیل چلے جانے کے بعد ان بیٹیوں نے اور ان ماں نے اپنے باپ کو چھڑانے کے لیے ایفرٹ نہیں کی, نہ کوئی وکیل کرنے کی کوشش کی. یہ اس کے دفتر پہنچیں وہاں جا کے لوٹ مار کرنے کے, وہاں کوئی چیز بچ گئی ہو جو جب سے یہ پچھلے 2-2.5 ماہ سے وہاں نہیں جا رہے تھے تو ہم وہاں سے کوئی چیزیں لے آئیں. اور شاید دنیا میں کمینگی کی کوئی حد نہیں ہوتی ہوگی, پر اپنے ملک کے لوگوں اور اپنی روایت کے لوگوں اور اپنی تہذیب کے لوگوں کے ہاں اتنی میننس. بہت سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ساہیوال سے ایک فیملی نیو یارک گئی تھی, ایک میاں بیوی تھے, ساتھ 3-4 بچے تھے. تو اس زمانے میں یہ جو لاٹری نکلا کرتی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو بڑی لاکھوں کروڑوں کی نکلتی تھی. تو ایک دن اس بیوی نے اپنے میاں سے فرمائش کی کہ ایک لاٹری کا ٹکٹ لیتے آنا. تو میاں بھول گیا, بیوی نے اس کی خوب بے عزتی کی اور اس سے لڑائی کی. اگلے روز اس نے لاٹری کا ٹکٹ لیا اور جیب میں رکھ لیا, دینا بھول گیا. بیوی سے چونکہ ان دونوں بات چیت بند تھی اس بے عزتی کی وجہ سے, 2-4 دن کے بعد بیوی نے جب کپڑے دھونے شروع کیے تو اس میں سے وہ ٹکٹ نکلا. اور جو چیک کیا تو تب یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی 30 لاکھ روپے کا یہ ٹکٹ تھا. اور اخبارات میں ان لوگوں کی تصویریں چھپیں, اس پہ نہیں چھپی تھیں کہ ان کا ٹکٹ نکلا, وہ اس پہ چھپا کہ وہ خاتون اس 30 لاکھ کے لیے کورٹ پہنچ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے ہیں, چونکہ یہ فرمائش میں نے کی تھی. اور کورٹ نے بھی فیصلہ نہیں دیا تھا جب اس نے اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اپنی طرف کیا اور اس سے ڈیورس لی, الگ ہو گئی. ان پیسے یہ اتنے نہیں تھے کہ زندگی بھر خرچ آپ کر سکتے, یہ جتنے بھی بہت زیادہ بھی ہوں تو بھی ان کی ایک عمر ہوتی ہے, ایک مدت ہوتی ہے. لیکن خواتین حضرات وہ جو رسوائی اس وقت ہوئی تھی اس فیملی کی, ظاہر ہے وہ ان کی رسوائی نہیں تھی, وہ ہم سب کی رسوائی تھی, چونکہ ہمارے ہی نام سے وہاں یہ کہانی چھپتی تھی کہ پاکستانی فیملی نے یہ کیا. یہ جو اس طرح کی کہانیاں دل دکھا دینے والی, دل کو چیر دینے والی, ملکوں ہوں یا آپ کے اپنے شہروں میں اپنے لوگوں کے ہاں ہوں یا غیر لوگوں کے ہاں, ان کو رکنا چاہیے, ان کو ختم ہونا چاہیے. کبھی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا کریں, اپنے دوستوں میں جب بیٹھ رہے ہوں تو بہت ساری فضول چیزوں کی بجائے کچھ ایسی تکلیف دہ باتوں کا احساس اور اظہار کرنا چاہیے. چونکہ جب ہمارے جو بات ہمارے کان سنتے ہیں ہمارے ذہن میں وہ جا کے بات بیٹھتی ضرور ہے, وہ دکھ کے ساتھ ہو, وہ کسی لوز کرنے والے احساس کے ساتھ ہو, وہ کسی تکلیف دینے والی کیفیت کے ساتھ ہو, کسی رشتے کے ساتھ ہو. جیسے ہمیں خوشی کی باتیں یاد رہتی ہیں, خوشی کے لطیفے یاد رہتے ہیں, اسی طور پہ ہماری یاد میں جو دکھ دینے والی چیزیں وہ بھی محفوظ رہتی ہیں. اور ان کو کبھی نہ کبھی اپنے دوستوں میں, عزیزوں میں, بچوں میں بیٹھ کے
کبھی اسٹوری کے طور پہ نہ سنائیے. ہمیشہ یہ جیسے ایک بات بتانے کے بعد اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے, ایکسپلین کرنا چاہیے, اس میں سے اس میسج کو ڈسکور کرنا چاہیے جو آپ اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو دینا چاہتے ہیں. چونکہ جب ہم نہیں دیتے تو ان کی ذات کے جو پودے ہیں وہ جنگلی بیلیں بن جاتی ہیں, وہ وہاں سے آپ کو کاٹتی ہیں, اور ان کے کانٹے آپ کے کپڑوں کے لگتے ہیں کہ جہاں سے آپ تمنا بھی نہیں کر رہے ہوتے, توقع بھی نہیں کر رہے ہوتے. اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ایک بڑے سے کینچے کے ساتھ ساتھ ان کی کٹائی کر کے ان کی شکلیں بناتے رہنا چاہیے, تاکہ جب ان کا وقت آئے آپ کو راحت دینے کا, آپ کو محبت دینے کا, آپ کو آسودگی دینے کا, تو تب اپنے وہ دل کے لالچ اور من کے کانٹوں کی وجہ سے, اپنی زبان, اپنی آنکھوں اور اپنے اعمال کی وجہ سے آپ کو لہو نہ کر دیں, اور تب آپ روتے ہیں, تب آپ دکھ کرتے ہیں, تو سوائے مرنے کے اور کوئی چارہ بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا. چونکہ ان سارے دکھوں سے واپسی نہیں ہو پاتی. جیسے عمر گزر جاتی ہے پھر دکھوں کی یادیں بڑے بڑے سائے بن کے آپ کو ڈراتی ہیں, اور نیند بھی چین سے نہیں آتی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.